وہ اپنا بہت ادا کر رہے ہیں، پاکستان میں ریمیٹنسز بھجوا رہے ہیں. تو یہ ان کی پاکستان سے ایک محبت ہے، پاکستان سے ایک ایسوسیشن ہے. اور جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کر رہے ہیں اور بطور رسپانسبل سٹیزن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ویسے ہی ایک بہت چھوٹا سا ایک شرپسند ٹولہ ہے جو پاکستان سے دشمنی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا. یہ وہ ٹولہ ہے جس نے پاکستان میں انتشار پھیلایا، نفرتیں پھیلائی، تقسیم پھیلائی. اس ٹولے نے پہلے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور جناح ہاؤس کو آگ لگائی، جناح ہاؤس کو اٹیک کیا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ قائد اعظم کا گھر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کو بھی مسمار کیا. شہداء سے تو کسی کی کوئی دشمنی ہو نہیں سکتی. کوئی ایسے لوگ جو پاکستان کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر جائیں، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے وہ لڑتے ہوئے پاکستان کی مفاد کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کی خاطر وہ شہید ہو جائیں، اپنا خون بہا جائیں اس قوم، اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، ان سے کسی کی کیا دشمنی کہ جان کا نذرانہ تو اس سے بڑی قربانی اور ہو نہیں سکتی ہے. ان شہداء کی یادگاروں کو بھی مسمار کیا گیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو تحریک انصاف والے، اور انہوں نے 9 مئی کے جو حملے کیے جس میں ان کے سرکردہ رہنما لیڈ کر رہے تھے، جن کی ویڈیوز موجود ہیں جو جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جب انہوں نے پاکستان کی دفاع کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو دشمن کا خواب پورا کرنے کی کوشش کی. دشمن نے بھی آج تک یہ جرت نہیں کی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح کا حملہ کرے. انہوں نے دشمنوں کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے دشمنوں کی جو ایک خواہش تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جو دہشت گردوں کو پاکستان میں لے کے آئے، دہشت گردوں کو دوست بنایا، دہشت گردوں کو کہا کہ یہ پاکستان کے دوست ہیں اور ان کو لا کے واپس پاکستان میں بسایا. اب جب آپ تقریریں دیکھیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی، وہ دہشت گردوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کی تقاریر موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم ان کو واپس لا کے بسائیں گے پاکستان کے اندر. تو کیا آج کل جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ اس کے ذمہ دار اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دہشت گردوں کو بڑا حوصلہ دیا اور دہشت گردوں کو واپس لے کے آئے اور ریاست کی پالیسی کو چینج کر کے رکھ دیا. تو آپ 9 مئی کے حملے کرتے ہیں، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرتے ہیں، آپ شہداء کی بے حرمتی کرتے ہیں، آپ دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچاتے ہیں، قومی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دہشت گردوں کی بھی حمایت کرتے ہیں. جو پاکستان کا دشمن ہے یہ اس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. اور کبھی 1 2 3 خط لکھتے ہیں. چیف آرمی اسٹاف جناب سید عاصم منیر جب آپ برطانیہ گئے تو رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں ان کو جو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور رائل ملٹری بینڈ نے وہاں پہ پاکستان کا قومی ترانہ بجایا اور جب ان کو سلامی پیش کی گئی، جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، ان کا ایک والہانہ استقبال وہاں پہ کیا گیا. لگتا یہ ہے کہ یہ تحریک انتشار والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ تھا، پاکستان کے وقار کا معاملہ تھا، اور ہمارے جو کیڈٹس ہیں، ہمارے افسران ہیں، وہ انہیں بڑے اعزازات سے نوازا جاتا ہے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں. اور کیونکہ ہماری فوج کا، ہمارے افسران کا، ہمارے جوانوں کا بہت اعلیٰ معیار ہے ٹریننگ کا بھی اور پروفیشنلزم کا، تو وہ وہاں پہ بڑے ایوارڈ جیتتے ہیں. تو پاکستان کی فوج کے سربراہ سپاہی سالار عاصم منیر صاحب کو وہاں پہ جو ایک عزت دی گئی اور جس طریقے سے ان کو وہاں پہ ایک ٹریبیوٹ پیش کیا گیا اور سلامی دی گئی اور اس کے بعد پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ وہاں پہ بجایا گیا، تو لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ تحریک انتشار والوں کو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، یہ بھی بات ان کو ہضم نہیں ہوئی. اور یہ دیکھیے اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ریمیٹنسز بھجوا رہے ہیں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے ریمیٹنسز کے اندر جو تحریک انتشار نے روکنے کی کوشش کی. تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، آئی ایم ایف کا لیٹر لکھنا، 9 مئی کے حملے کرنا، اس کے بعد اب چیف آرمی سٹاف کو جو عزت ملی ہے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں، اس کو یہ چاہتے تھے کہ جی یہ کنٹروورشل کریں کیونکہ یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے. اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں جن لوگوں سے یہ ٹویٹ کرواتے ہیں، جن لوگوں کا ایجنڈا یہ لے کے چلتے ہیں، سارے وہ ہیں جن کی آئیڈیالوجی پاکستان کے خلاف ہے. وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں، ہمیشہ ان لابیز کا حصہ رہے ہیں جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کے خلاف ہیں. تو یہ اب ان کا سہارا لے رہے ہیں
اور یہ جو مٹھی بھر لوگ، مٹھی بھر شر پسند عناصر جن کو چیف آرمی سٹاف کا دورہ ہضم نہیں ہو رہا، اور جو عزت پاکستان کو اور جنرل ناصر منیر صاحب کو وہاں پہ ملی وہ ہضم نہیں ہو رہی، وہ اب وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اور کونوں خطروں کے اندر چھوٹی چھوٹی کیمپینز چلا رہے ہیں کہ جی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں نے، محب وطن پاکستانیوں نے، ویل ٹو ڈو لوگوں نے اس کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے۔ پاکستانی انٹرپرنرز، ڈاکٹرز، بزنس مین، لائرز، وہ بالکل اس حق میں نہیں ہیں۔ یہ چند مٹھی بھر جو شرپسند عناصر ہیں یہ کوئی کام نہیں کرتے، یہ سارا دن جو ہے یہ سوشل سیکیورٹی کے پیسے پہ پلتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کیمپینیں چلاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، اور قانون حرکت میں آئے گا۔ کوئی بھی شخص جو پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے بقا کے حوالے سے پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچائے گا، اس کے لیے قوانین موجود ہیں، تو یہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے، اینڈ the law shall take its course۔ کسی کے خلاف کوئی جو ہے قانون سے ہٹ کے کاروائی نہیں ہوگی، قانون کی باؤنڈز کے اندر رہتے ہوئے، لیگل باؤنڈز کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اور یہ بیسکلی پاکستانی جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ایجنڈے کو جب یہ لے کے چلتے ہیں تو پاکستان کی جہاں پہ عزت ہو رہی ہو، پاکستان کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہو، پاکستان کی ترقی ہو رہی ہو، یہ ہر اس چیز کے خلاف ہیں۔ جس طرح آپ ابھی دیکھیں گے اپنی سکرینز پہ کہ چیف آرمی سٹاف جنرل ناصر منیر کو نہ صرف سلامی وہاں پہ پیش کی گئی، رائل ملٹری بینڈ نے جو پاکستان کا قومی ترانہ بجایا، آپ کو بھی سکرینز پہ نظر آئے گا کہ کس طریقے سے پاکستان کی وہاں پہ عزت ہوئی۔ کی فوج کی بڑی تعریف ہوتی ہے بیرون ملک، اس کے پروفیشنلزم کی، انٹیگریٹی کی، تو یہ اب ان کے لیے مشکل ہے اس چیز کو ہضم کرنا۔ تو یہ اب ایک کیمپین جو چلا رہے ہیں، نہ صرف یہ ہائیلی کنڈیمیبل ہے، اس کو ہم بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ قانون اب بالکل حرکت میں آئے گا، اور پاکستانی عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو لوگ اس ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، ان کو پاکستان کوئی مانی نہیں رکھتا، پاکستان کے انٹرسٹ کوئی مانی نہیں رکھتے۔ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب نے اکانومی پہ اتنا کام کیا، ایک سال میں ایک ٹیم ورک ہے، اور الحمدللہ پاکستان کی اکانومی امپروو کی، یہ بھی بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اپنے پروونس میں پروٹیسٹ نہیں کریں گے کے پی، جہاں پہ ایجوکیشن بھی سفر کر رہی ہے، جہاں پہ ہیلتھ بھی سفر کر رہی ہے، پروٹیسٹ کریں گے تو پاکستان کی اکانومی کے خلاف کریں گے۔ اور اب ان کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کی عزت ہوئی ہے، پاکستان کی فوج کی وجہ سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، اب اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کنٹروورشل بنایا جائے۔ تو آپ کے کہنے سے یہ کنٹروورشل ہوگا نہیں، پہلے ہی آپ کی ریمیٹنسز والی کال عوام نے ریجیکٹ کی ہے، اوورسیز پاکستانیز نے اس کا بھرپور بلکہ الٹ جو ہے اس طرف چلے ہیں کہ آپ نے بائیکاٹ کرنے کا کہا، ریمیٹنسز میں 32% اضافہ ہو گیا۔ تو پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ جو مرضی کوشش کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا، اور آپ کی جو مذموم کوششیں ہیں کہ پاکستان کی ساکھ کو متاثر کیا جائے، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے کہنے پہ اب لوگ نہیں نکل رہے۔ آپ کے بیرون ملک بھی جو پروٹیسٹ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ ہیں، 10 15 20 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اب لوگ اس کال کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست اب اختتام پذیر ہے، زوال کی طرف ہے، اور ان کو اب کوئی اور ایجنڈا مل نہیں رہا۔ تو کبھی خط لکھنے کی بات کہ فوج کو سیاست میں ملوث کرو، اور کبھی آرمی چیف کے وزٹ کے حوالے سے اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو جو عزت اللہ نے دینی ہو وہ مل کے رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اس دورے پہ بھی، اور پاکستان کے اوور آل اشاریے بھی امپروو کر رہے ہیں، تو اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے، اور ہماری جو ملٹری کیپیسٹی ہے، جو ہماری فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں، پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ تو جو عزت وہاں پہ ملی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا جہاں پہ پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا، اور آپ کو عزم نہیں ہو رہا تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ سڑتے رہیں، جلتے رہیں، یہ پاکستان کو عزت ملتی رہے گی، پاکستان ترقی کرتا رہے گا۔ آپ جو مرضی ملک دشمنی کر لیں، آپ کے IMF کے خط بھی فیل ہوئے، آپ کے 9 مئی کے حملے بھی فیل ہوئے، اور اب آپ یہ جو مذموم کوشش کر رہے ہیں یہ بھی فیل ہوگی، اور وہاں پہ جو پاکستان کا ترانہ بجایا گیا، پاکستان کے حوالے سے اچھی بات کی گئی، سلامی پیش کی گئی چیف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر کو، وہ تو ہو گیا، اب آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اہم گفتگو کر رہے تھے. کہا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں سے ان کا یہ پرتپاک استقبال اس وقت برداشت نہیں ہو رہا ہے. پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کچھ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کسی کے خلاف قانون سے ہٹ کر کارروائی نہیں ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.